السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی زندگی. میری زندگی میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. 18 رمضان 18 روزے ہو گئے، مکمل ہو گئے ماشاء اللہ. اب 19ویں کی سحری ہونی ہے. ٹھیک ہے، سو یہ 19ویں کی سحری سے ہم پہلے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. تھوڑا سا ہی رمضان رہ گیا، یعنی ماشاء اللہ اس بات پہ کہ اچھے 18 روزے گزر گئے، بٹ جیسے جیسے آگے گزر رہا ہے اور اس بات کی ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، تو ایک افسوس ہمیشہ ہوتا ہے، بچپن سے ہوتا ہے، کیونکہ رمضان بہت ماشاء اللہ خوبصورت مہینہ لگتا ہے. سو آج میں پھر میرا خیال ہے ایک ہفتے کے یہاں 4-5 دن کے گیپ سے آیا ہوں، اور کوئی خاص وجہ نہیں تھی، میں بزی تھا. اچھی بات ہے، میں اس بارے میں خوش ہوتا ہوں جب میں بزی ہونے کی وجہ سے نہ آؤں، بجائے کہ میں ویسے نہ آؤں یا سستی کی وجہ سے نہ ہوں. ٹھیک ہے، اس ٹیبل پہ اتنی مٹی ہے نا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں صبح وہ صفائی والی آنٹی کو کہوں گا جو آتی ہیں کہ انہوں نے ڈسٹنگ بالکل چھوڑی ہوئی ہے. مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے، ہر ہفتے یا 10 دن بعد مجھے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ ڈسٹنگ نہیں کرنی، پھر وہ کرتی ہیں. خیر آپ کو پتہ ہے سارے ایسے ہی کرتے ہیں. میں جب یہ ویڈیو بنانے کا سوچ رہا تھا نا، ایک تو آج میں فریش بھی فیل کر رہا تھا، سنڈے کا دن بھی تھا، میں جم سے بھی ہو آیا تھا، یا میں نے جم نہیں جانا تھا کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں جم لیٹ جاتا ہوں سحری سے تھوڑا سا پہلے، یا پہلے ہو آتا ہوں تو پھر بعد میں کہیں گیا ہوتا ہوں، یا اگر میں نے جانا ہو تو یعنی اگر میں نے باہر جانا ہو تو میں پہلے جم کر لیتا ہوں. پھر کچھ ریزن یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ میں جم سے آتا ہوں تو میں کھانا کھاتا ہوں، پھر میں نہاتا ہوں، ٹائم گزرتے نماز وغیرہ پڑھ کے پھر میں سوچتا ہوں کہ یار اب میں کیا ہی ویڈیو بناؤں. آج سارے فیکٹرز نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ آج ویڈیو بنا لوں. تو جب میں نے یہ سوچا کہ آج میں ویڈیو بناؤں تو جو سب سے پہلی تھاٹ میرے دماغ میں آئی کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، وہ یہ تھی کہ اگر میں اپنی ہیلنگ کے بارے میں بات کروں اور یہ بتاؤں کہ ماشاءاللہ آج میں بہت ایک بہتر اور اچھی سٹیج پہ ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے، تو اس میں میں نے آپ کو کئی ریزنز بتائی ہیں. ظاہر ہے فرسٹ اینڈ فارموسٹ میرا خیال اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. پھر جم جانا، پھر ایک جو تھوڑا سا وہ ہے نا اپنے آپ پہ فوکس کرنا، یا آئسولیشن والا، کہ آپ اپنے ساتھ آن کر کے نا اپنی لونلینس کو یا اکیلے پن کو، ایسا نہیں کہ آپ بالکل کٹ کے رہ جائیں یا کسی غار میں رہنا ہے آپ نے، یا آپ گھر والوں سے نہ ملے، نہیں، بٹ اپنے ساتھ ٹائم گزار کے اپنے آپ پہ فوکس کر کے، اپنی غلطیوں پہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کا سوچ کے، تو یہ ساری چیزیں. پھر ایک جو ریزن جو میں بتا رہا تھا کہ میرے دماغ میں آئی ہے ویڈیو بنانے سے پہلے، وہ تھی میرے بھائی کی بیٹی کا، اور اسی طرح میری بہن کی بیٹیوں کا. میرا جو بانڈ میری بہن کی بڑی بیٹی سے، اوبویسلی بڑی والی سے، کیونکہ پہلے وہ آئی تھی تو اس کے ساتھ زیادہ تھا. یہ مچھر کہاں سے آ گیا، مس ہو گیا میرے سے، یہ نہیں کرنا. سو اس سے تھا، اور میرے بھائی کی بیٹی سے، کیونکہ میرے بھائی کی جو بیٹی ہے نا مینلی وہ بیٹی ہے، وہ بچی ہے جو سب سے پہلے ہمارے گھر میں، یعنی ہمارا فرسٹ چائلڈ میرا خیال ہے ہم سب کا وہ ہے، میری بہن کا بھی اور میرے بھائی کا اوبویسلی، کیونکہ 20 سال کے بعد جو ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا نا، ہم بچوں کے علاوہ، یعنی ہم بچوں کے بعد، ہمارے بڑے ہونے کے بعد، وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے. تو ہم سب کا جو پہلا بچہ ہے نا وہ ہے، اور اس نے بہت پیار لیا، اسی وجہ سے سب کا پیار لیا. اور میرا جو بانڈ اس کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ بھی میرا بہت اچھا ہے، اینڈ ایکولی میرا خیال ہے میری بہن کی بڑی بیٹی کے ساتھ بھی، کیونکہ ان میں 1 سال کا ڈفرینس ہے، اور میرا وہاں بھی بہت آنا جانا ہوتا ہے، یا وہ آ جاتے ہیں ہفتے میں 2-3 دفعہ، یا میں چلا جاتا ہوں، نہیں تقریباً اگر روز نہیں بھی، ڈیلی نہیں بھی، تو ملاقات ہو جاتی ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن. سو میرا ان دونوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے، اور وہ بھی مجھے بہت پیار کرتی ہیں. تو بچوں کا جو ہے نا، مار دیا مچھر، پہلے مچھر آیا تھا، تو بچوں کا جو ہے نا بہت بڑا رول ہے. بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے جو آپ ہیل کرتے ہیں نا، میرا خیال ہے وہ بہت ہی ایک بڑا فیکٹر ہے، اور بڑا انڈر ریٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس بچے ہیں، آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے بھائی کے، آپ کی بہن کے، ٹھیک ہے، تو
یار یہ ناظرین، ایک تو مچھر ایک میں نے مارا ہے، اب ایک اور آ گیا، ٹھیک ہے. اچھا خیر، اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں، ان کے ساتھ جو آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، میری ہیلنگ میں ایک بہت ہی بڑا فیکٹر جو میں نے آپ کو سارے بتائے ہیں ان میں یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، ٹھیک ہے. مجھے حالانکہ وہ میں ایک ریل دیکھ رہا تھا انسٹاگرام پہ کہ یہی کہ نیفیو نیسز کہ دے ہیل سم تھنگ اور دے ہیلڈ سم تھنگ وچ دے ڈڈ ناٹ بریک، اور اس میں بہت بہت بڑی سچائی ہے. میرے فیکٹر میں، میرے کیس میں تو ہے. انہوں نے مجھے اس لیول پہ ہیل کیا ہے ان چیزوں، مطلب ایسے ایسے ٹراماز میرے انہوں نے مجھے بھلائے ہیں یا مجھے ایکسیپٹ اور ایڈجسٹ کروایا نیچرلی، میجیکلی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. شاید بچوں میں وہ چیز ہے، پاور ہے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے میں، یا پیٹس میں اگر آپ کے پاس پیٹ ہے. اور پیٹ سے بھی ایک لیول اوپر بچے ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی لیول پہ کہہ لیں آپ، لیکن چاہے 1% ہے تو بچے ظاہر ہے پھر پیٹ سے ذرا اور بہتر ہوتے ہیں، لیکن دونوں ایک لیول پہ آتے ہیں کہ آپ کو ہیل کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں. وہ ہیل کرتے ہیں وہ پارٹ اسپیشلی جو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یار، بٹ دے ہیل یو آن ہول ڈفرینٹ لیول آل ٹوگیدر. میری ہیلنگ میں میرے بھائی کی بیٹی، کیونکہ میرے گھر میں رہتی ہے 24 گھنٹے میرے ساتھ ہوتی ہے، میں نے، اور میری بہن کی بڑی بیٹی بھی، لیکن کیونکہ میں کہہ رہا ہوں میری بھائی کی بڑی بیٹی چاہے 1% زیادہ ہے، کیونکہ وہ میرے گھر میں رہتی ہے، موجود ہوتی ہے، اور وہ میرے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو اب میں اس کو جیسے اسکول سے لینے بھی جاتا ہوں، چھوڑنے بھی جاتا ہوں، پھر وہ آگے بھی میرا اس کا اتنا اچھا بانڈ ہے ماشاء اللہ. جیسے ابو جی کا اس کے ساتھ ہے کہ وہ ابو جی کے ساتھ بھی پورا وقت رہتی ہے، اور چھوٹے ہوتے تو وہ رہتی ہے ابو جی کے ساتھ ہی. تو اب وہ میرے ساتھ بھی بہت ٹائم اسپینڈ کرتی ہے. اگر ابو جی ادھر ادھر ہوں یا اپنے دوستوں کے پاس گئے ہوں، یا فار ایگزامپل مسجد گئے ہوئے ہیں، اور ابو جی نماز ذرا لمبی پڑھتے ہیں، لیٹ آتے ہیں. اب جیسے آج کا دن ہے نا، شاید اسی لیے میرے دماغ میں بات آئی ہے، کیونکہ ابھی جب میں ویڈیو بنانے سے پہلے سوچا کہ میں ویڈیو بناؤں تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں اس پہ بات کروں. شاید اس لیے کیونکہ آج اب جیسے سنڈے تھا، ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ ظاہرہ گھر میں تھے، میرے بھائی اور بھابھی، بٹ اس نے تقریباً سارا دن میرے ساتھ گزارا، یا نیچے یا ادھر میرے کمرے میں، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ کھیلتی ہے، میرے ساتھ باتیں کرتی ہیں. یہاں تک کہ جب میچ دیکھ رہا تھا، آج ورلڈ کپ کا T20 ورلڈ کپ کا فائنل تھا، انڈیا ورسز نیوزی لینڈ، تو میں میچ دیکھ رہا تھا تو وہ میرے ساتھ میچ بھی دیکھ رہی تھی زبردستی، اور دیکھ زبردستی رہی تھی ایفرٹ کر کے. اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. شی از ہارڈلی 6، ابھی 6 کی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، آلموسٹ 6 ایئرز اولڈ. ابھی ایک مہینہ 1.5 مہینہ رہتا ہے پھر وہ 6 سال کی ہوگی. لیکن وہ خوش تھی، وہ دل سے دیکھ رہی تھی کہ میں نے چاچو آپ کے ساتھ میچ دیکھنا، مجھے مزہ آ رہا. مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں نے جو اس کے ساتھ اس ٹائم بھی مجھے ریئلائز ہوا کہ یار ماشاء اللہ میری خوشی کا میجر پارٹ یہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں یہ بچے ہیں. اور اب جب میں ویڈیو بنانے کا سوچا تو میرے دماغ میں جب آیا نا کہ میں اس پہ بات کروں کہ بچے آپ کو کتنا ہیل کرتے ہیں، تو مجھے اس مومنٹ میں ریئلائزیشن ہوئی کہ یار اس نے مجھے کس لیول پہ ہیل کیا، یا ان بچوں نے، میرے بچوں نے مجھے کس لیول پہ ہیل کیا. تو اگر کبھی میرے بچے یا میرے بچوں کبھی آپ یہ ویڈیو دیکھو اور آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے یا پہنچے کبھی بھی زندگی میں، تو آپ کا ماموں، آپ کا چاچو، میرے دل میں جو محبت کا لیول آپ کے لیے ہے بہت زیادہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں کسی بھی طرح سے الفاظ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، نہ میں کر پاؤں گا. بٹ آئی ڈو ناٹ اونلی لو یو اے لاٹ انکنڈیشنلی، ٹھیک ہے، کچھ نہیں چاہیے مجھے آپ لوگوں سے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی او یو پیپل، یو کڈس اے لاٹ، ٹھیک ہے، اسپیشلی ان دونوں کی جو میں بات کر رہا ہوں، میرے بھائی کی بیٹی کی اور میری بہن کی بڑی بیٹی کی، کہ یو او می اے لاٹ. اور میری بہن کی بڑی بیٹی اور میری بہن کی دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی، اس کی 3 بیٹیاں ماشاء اللہ، میرا تینوں سے بہت پیار ہے، اور بھائی کی بیٹی سے. تو آپ چاروں نے جو میرے لیے جانے انجانے میں کیا نا، انجانے میں کیا، نہ چاہتے ہوئے آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے. اور آئی او یو اے لاٹ، اسپیشلی اس ہیلنگ میں جو رول آپ لوگوں کا ہے، جو ان کا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. سو ناظرین، بچے
آپ کو ایک ایسے لیول پہ ہیل کرتے ہیں یار کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا. شاید آپ کو یہ بات پہلے دن ریئلائز نہیں ہوتی ان مومنٹس میں، اس وقت نہیں ہوتی، بعد میں ہوتی ہے کبھی اگر آپ بیٹھ کے سوچیں گے. اور آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اگر اسپینڈ کر سکتے ہیں نا ان کے ساتھ، اپنے پیٹس کے ساتھ، بیبیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کڈس کے ساتھ، اسپیشلی اف یو آر گوئنگ تھرو سم تھنگ ہاربلی رانگ ان یور لائف اور اے ٹراما، بہت بہت زیادہ بڑے بہترین لیول پہ آپ کی ہیلنگ کرتے ہیں. کہتے ہیں نا بچے فرشتوں کا روپ ہوتے ہیں، اینجلس واقعی. اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر پیورٹی رکھی ہوئی ہے، خوبصورتی اور انوسینس رکھی ہوئی ہے، بے لوث محبت جو ان کے اندر رکھی ہوئی ہے، جو اگر آپ سیکھنا چاہیں، جو جذبہ ان کے اندر انکنڈیشنل لو کا، کہ ان کو آپ سے کنڈیشنل پیار نہیں ہوتا. بے شک ان کو آپ سے اپریسیشن، پیار، کیئر، گفٹس یہ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ان کا پیار کنڈیشنل کبھی بھی نہیں ہوگا کسی چیز سے. آپ نہیں بھی دیں گے نا، وہ روئیں گے، ناراض ہو کے بھول جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہی ہے، بچوں سے یہ سیکھنے کو ہمیں ہمیشہ ملتا نا. سب کہتے ہیں کہ ان کا ان مومنٹ، یعنی ان فلیش آف سیکنڈ ان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں. اگر وہ رو رہے ہوں وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ہنس رہے ہوں تو رونا شروع کر دیتے ہیں، کہ وہ پچھلی بات کو وہیں بھول جاتے ہیں. ان کی میموری میں بھی شاید نہیں ہوتی، دے ڈیلیٹ اٹ. وہ بیگیج کیری نہیں کرتے. دیٹ از دا بگیسٹ ٹیک اوے، کہ وہ پاسٹ کا بیگیج کیری نہیں کرتے. تو میں تو بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے نوازی ہیں، کہ میری زندگی میں ہماری زندگی میں 20 سال بعد ہمارے گھر میں جب بچہ آیا تھا، وہ میرے بھائی کی بڑی بیٹی تھی، ٹھیک ہے. اور چاچو کی ڈیتھ کے 11 مہینے بعد، یعنی چاچو کی پہلی اینیورسری کے 4 دن پہلے، جب 1 سال ہونے لگا تھا اس سے 4 دن پہلے وہ پیدا ہوئی تھی. وہ ایسے ٹائم پہ آئی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ریپلیسمنٹ بھیجی تھی. تو میں ہمیشہ اس کو وہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ تھا جو ہمیں ہیل کرنے آیا تھا، کیونکہ ہم سب بہت دکھی تھے. بڑا ہمارا دل ٹوٹا ہوا تھا. ہماری ہمارے جان سے پیارے چاچو، ماں جیسے، دوسری ماں جیسے چاچو، اور ہم نے ماں کو دوسری دفعہ کھویا. تو ہم بہت دکھی تھے سارے کے سارے، انکلوڈنگ ابو جی. تو 1-2 ہی بھائی تھے وہ. تو میں تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ اگر ہمارے پہ یہ گزری تو ابو جی پہ کیا گزری ہوگی. بٹ اللہ تعالیٰ نے تحفہ بھیجا. تو میرے بھائی کی وہ بیٹی بڑی جو ہے، اب بیٹا بھی ہوا ماشاءاللہ، جو میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کو تو میں کہتا ہی ہمیشہ ہی ہوں، یعنی میں دل میں دماغ میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے. کیونکہ وہ ایسے ٹائم پہ آئی تھی، ہم سب کو ہیل کرنے آئی تھی، کہ ریپلیسمنٹ بھیجی اللہ تعالیٰ نے. شاید ایک چیز میں نے لی ہے تو ایک اور چیز واپس بھیجی ہے، ایک اور چیز دی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی، لمبی عمر عطا فرمائے، اور بہترین اور خوبصورت اور خوبصیرت نصیب فرمائے، ان کے روشن نصیب فرمائے، روشن مستقبل عطا فرمائے، بہترین نصیب فرمائے ان کے. اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے. میرا زیادہ سے زیادہ ٹائم پچھلے 1.5 سال میں ان کے ساتھ گزرا، اور ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو ٹائم ان کے ساتھ گزارا ہے، یا گھر میں جیسے اگر میں اکیلا بھی ہوں اپنے ساتھ گزارا، تو بھی ایک لیول پہ ایک حد تک ہی گزار سکتے نا آپ اکیلے. تو گھر میں رہ رہے تو میں نہیں بھی چاہتا نا نیچے جانا، یا وہ آ جاتی ہے میرے پاس، میرے بھائی کی بیٹی. تو اس نے مجھے جس لیول پہ ہیل کیا ہے، شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب میں ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہا، لیکن مجھے اندازہ ہے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی اس چیز سے گزر رہا ہے، اگر آپ کے گھر میں یہ نعمت موجود ہے، میک دا موسٹ آؤٹ آف اٹ. یعنی آپ ٹائم اسپینڈ کریں، اور بجائے کہ ایک کونے میں پڑے رہیں یا پاسٹ پہ ڈونٹ ڈویل آن دا پاسٹ، انسٹیڈ فوکس آن دیم، اسپینڈ ٹائم ود دیم. کچھ نہیں کرنا آپ نے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں گے نا، وہ خود کھیل رہے ہوں گے بچے، وہ بھی خوش ہوں گے. لیکن وہ چیز جو آپ کو کرے گی نا، جس لیول پہ ہیل، آپ شاید اندازہ ہی نہیں کر سکتے. کیونکہ مجھے بھی نہیں تھا ایک ٹائم پہ اندازہ، اب ہے.
اور میں بہت شکر گزار ہوں. آئی ایم ویری ویری گریٹفل فار اٹ. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. فیملی, آپ کے بہن بھائی, آپ کے ماں باپ, یا آپ کے بھانجے بھانجیاں, بھتیجیاں بھتیجے, جو بھی ہیں بچے, جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں نا آپ کی فیملی میں, اگر تو گریٹفل ہوں اس بات کے, شکر ادا کریں, شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو. کیونکہ یہ جو آپ سے لوگ پیار کرتے ہیں آپ کی فیملی میں اگر ہیں تو وہ آپ کو ہیل کرتے ہیں. بھائی جیسے دوست ہیل کرتے ہیں, جو آپ سے بار بار مل کے صرف آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں, یا کھانا کھا لیتے ہیں, یا مہینے میں ایک دفعہ, یا ہفتے میں 2 ہفتے میں ایک دفعہ مل لیتے ہیں, 2 گھنٹے 1 گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ لوگ آپ کو ہیل کرتے ہیں. تو ہیلنگ میں ایک بہت بڑی چیز یہ جو ہیومن کنیکشن ہے نا, اور میل جول ہے, وہ آپ کو بہت بہت ہیل کرتا ہے. ہاں, ہیلنگ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پہ فوکس کریں, یا آپ جب تک اکیلے نہیں رہیں گے, یا تھوڑا سا کٹیں گے نہیں دنیا سے, یا ملنا جلنا لوگوں سے. لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے بالکل زیرو کر دینا. جو لوگ آپ کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں, وہ آپ نے دیکھنا ہے, آپ کو پتہ ہوگا. جو آپ کے لیے اچھی نیت رکھتے ہیں, دعا گو ہیں, ان سے ضرور ملیں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. ان کا پیار, ان کی کیئر, ان کی دعائیں آپ کو بہت ایک الگ لیول پہ ہیل کرتی ہیں, اور آپ کی ہیلنگ جرنی کو ایکسلریٹ کرتی ہیں. کیونکہ انیشیٹ تو آپ کر لیتے ہیں کسی بھی طرح, لیکن ہیلنگ جرنی کتنی لمبی ہوتی ہے, وہ جرنی کتنا ٹائم لیتی ہے, اس پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. بٹ دیر آر ڈفرینٹ فیکٹرز. سو باقی جانے سے پہلے ایک بات میں اور کہوں گا کہ کل سحری سے پہلے میں آئی واز گوئنگ تھرو مائی گیلری, تصویریں ڈیلیٹ کر رہا تھا, ڈیٹا ایکسٹرا ہوا تھا, ویڈیوز اینڈ پکچرز. تو میں آئی فون اسٹوریج, اوبویسلی آپ کو پتہ ہی ہے جو آئی فون یوزرز ہیں کہ کتنا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں اسٹوریج کا. حالانکہ میرا 256 GB, تو اس میں پھر اوبویسلی کچھ پرانی, اور اسنیپ چیٹ تو آپ کو میموریز دکھاتا ہے, بڑا تنگ کرتا ہے. تو پھر وہ پرانی تصاویر وغیرہ آئیں, تو میں نے بس ایک لائن اپنے آپ کو, میں اکثر اپنے آپ سے بات کرتا ہوں, میں نے ایک لائن اپنے آپ کو بولی, اور میں نے کہا عاصم صاحب یہ بات نہ لکھ لو پتھر پہ لکیر کی طرح کہ آپ کے دل میں ابھی بھی محبت ہے, اور جو مرضی کر لو وہ محبت کبھی بھی نہیں جائے گی. میں نے کوشش بھی بہت کی ہے نفرت کرنے کی, میں نے کوشش بھی بہت کی اپنے آپ کو سمجھانے کی, بتانے کی, جان بوجھ کے یاد بھی کروایا سارا کچھ کہ کیا کیا ہوا, کیا 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 گیا, سب کچھ. فرق نہیں پڑا مجھے, اور میرا خیال ہے نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ میری محبت ہے جو انکنڈیشنل ہے. تو مجھے دکھ تو بڑا ہے, رشتہ ٹوٹنے کا بھی ہے بہت زیادہ. وٹ کوڈ ہیو بین, یہ کئی دفعہ میں بڑا پھر مجھے ہوتا ہے, میں زیادہ بات نہیں یا سوچتا نہیں اس پہ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ ناشکری بھی ہوتی ہے. یہ بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ ڈیسیژن کو کوشچن کر رہے ہو, یا سوال اٹھا رہے ہو. کاش نہیں کہنا چاہیے, یا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایسا ہوتا تو کیا ہوتا, تو پھر میں فوراً اس کو چھوڑ دیتا ہوں. بٹ میرے دل میں محبت ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گی, تو ہمیشہ رہے گی. یہ بات تو پتھر کی لکیر ہے. میرے دل میں بہت محبت ہے ابھی بھی, اتنی ہے جتنی پہلے تھی, ذرہ برابر 1% بھی میرے دل میں کمی نہیں آئی. نفرت بہت دفعہ آئی ہے, غصہ بہت دفعہ آیا, بڑا کچھ آیا, ٹھیک ہے, بٹ لیکن واپس میں وہیں آتا ہوں کہ میرے دل سے محبت کم نہیں ہوتی. واپس وہیں کھڑا ہوتا ہوں میں. 1 منٹ, 1 سیکنڈ, 1 گھنٹہ, 1 دن, 1 ہفتہ, 1 مہینہ, 6 مہینے نفرت میں گزار دوں, اس غصے میں گزار دوں, کیوں کیا, کیا کیا. جب وہ گزرتا نا پیریڈ, تو میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میرے دل میں وہیں کی وہیں ہے محبت. تو یہ بات پھر میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ میری آخری سانس تک
آئی ایم ویری ویری شیور. کل کا نہیں پتہ مے بی، بٹ آن ریکارڈ اس وقت ریکارڈ پہ لانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ محبت اتنی ہی ہے، وہیں کی وہیں ہے، اور میرا یہ جذبہ بھی ہے کہ ہمیشہ رہے گی. میرے دل میں ہمیشہ محبت رہے گی اس شخص کے لیے، آلویز. ہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، مجھے نہیں پتہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتہ، مے بی کل کو اگر کل کو میری زندگی میں کوئی آئے، یا میں اس چیز میں مانوں کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، ایک نیا رشتہ بنانا ہے، یا کبھی بناؤں، یا میں کروں شادی کر لوں اور کسی کو اپنی زندگی میں داخل کروں، اوبویسلی ہیلنگ کے بعد، تو پھر میں اوبویسلی آنیسٹلی ایک کوشش کروں گا، لیکن تب بھی وہ دفنا دی جائے گی دل کے کسی کونے میں، ختم نہیں ہوگی. بٹ میں یہ نہیں کروں گا کہ اس وقت اس بندے کے اوپر وہ رکھوں گا، ظاہر ہے یہ بھی بہت زیادتی ہوگی اور بے وفائی بھی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ہمیشہ اوپر ہی رہے گی، یا دوسرے لوگوں سے نہیں، میری فیملی سے بھی اوپر ابھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی زیادتی ہے، یا کبھی اگر کوئی آتا ہے میری زندگی میں اس سے بھی اوپر نہیں ہوگی. بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ہے اور وہ رہے گی، محبت دل کے کسی کونے میں رہے گی، تو وہ دفنا دی جائے گی، دھندلی ہو جائے گی، جو بھی ہے. میں آئی ایم ویری 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 اوکے اینڈ کمفرٹیبل، ٹھیک ہے، اینڈ ایٹ پیس، ایبسلوٹ پیس، کیونکہ میں یہ بات ایکسیپٹ کر چکا ہوں، مان چکا ہوں، اور اب اس کے ساتھ ایزی ہوں. میں نے زبردستی اس کو نکال کے پھینکنا نہیں. جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں بہترین کر رہے ہیں، جو میری زندگی میں لکھا تھا وہ ہو رہا ہے، اور آگے بھی جو ہوگا وہ وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ بس خیر رکھیں اور عافیت کے ساتھ سب کچھ کریں. جو میرے نصیب میں لکھا اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور عافیت اور خیر و برکت ڈال کے سب کچھ مجھے عطا کریں. باقی جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. بس ایک بات اور میں شیئر کر لیتا ہوں. کل اسی جو میں نے بتایا کہ میں یہ سارا کچھ سوچ رہا تھا، تو میرے ذہن میں پہلے بھی اکثر کئی دفعہ آتا ہے، میں نے کبھی شیئر نہیں کیا، وہ میں آج کرنے لگا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ اگلا بندہ، یعنی جو اگلی بندی ہے، اب تو پچھلی بندی ہے، اگلی نہیں پچھلی، یعنی مائی ایکس وائف، میری بڑی خواہش ہے. یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، یقین مانے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ بولتے ہوئے ایکس وائف. مجھے اسی وقت اندر کچھ ہوتا ہے، ایکس وائف. میری بڑی خواہش ہے کہ اس کی جلدی شادی ہو جائے، یا پہلے شادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خیر کرے ہو جائے. لیکن کبھی کبھی جیسے کل ہوا تھا، جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ اس کی شادی ہو گئی، اگر سچ مچ ابھی تو میں کہہ رہا ہوں، تو کئی دفعہ تو مجھے ہوتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا. لیکن جیسے کل جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں میں چلا گیا تھا، یا کبھی کبھی جاتا ہوں، ہمیشہ نہیں کبھی کبھی، تو میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ یعنی مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں اس ٹائم پہ کتنا دکھی ہوں گا، کتنا روؤں گا، کتنا مجھے دکھ ہوگا. اور اس چیز سے گزرنا تو ہے، یہ بھی مجھے پتہ. شاید میں اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں اس دن کے لیے. حالانکہ میں اپنے منہ سے کہتا ہوں، جیسے میں نے بھی کہا کہ میری بڑی خواہش ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی ہو جائے جلدی، یا پہلے ہو جائے. بٹ مجھے بھی پتا کہ وہ وقت میرے لیے، چاہے 1 گھنٹے کا چاہے 1 دن کا، وہ بہت بہت سخت ہوگا، مجھے بڑا دکھ ہوگا. اس بات کا نہیں کہ اس کی شادی ہوئی، اس بات کا وہ آپ کو مطلب پتہ ہی ہے کہ کیونکہ میرے اسی بات کا دکھ ہوتا ہے نا کہ یار آپ کے ساتھ ٹائم گزرا ہوتا ہے، اور آپ وہی بات ہے پھر کہ ہم نے سارا مشکل مرحلہ گزار لیا تھا، ہم نے شادی بھی ہو گئی تھی، رہ بھی رہے تھے، پتہ نہیں. خیر پھر وہی بات ہے، میں نہیں کوشچن کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو.
میری دعا ہے, میری خواہش ہے کہ جلدی ہو جائے, میرے سے پہلے ہو جائے. لیکن میں ساتھ ہی بھی دعا کرتا ہوں اب کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت بھی دیں, اس ٹائم صبر بھی دیں, کیونکہ مجھے تکلیف تو بہت ہوگی. میں اس ٹائم پہ ولنریبل تو بہت ہوں گا, بہت, شاید بہت رو بھی پڑوں. لیکن اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا ایک آنسو نہ نکلے, کچھ نہ ہو مجھے, یعنی دکھ اندر سے ہو بس, باقی میں ایزی رہوں. تو میرا اندازہ ہے نا, ہمارے اندازے بہت دفعہ غلط ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. چلیں گائز, بس میں نے یہ شیئر کرنا تھا جو میرے ذہن میں آیا تھا, اور سوچا یہ تھا کہ جو مومنٹ پہ ذہن میں آئے گا بس وہ آپ کو بتاؤں گا, اس پہ آپ سے بات کروں گا. کیونکہ جب بھی میں پلان کر کے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں نا ویڈیو, تو میں بنا نہیں پاتا, نہ میرے سے اس پہ بات ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ آج میں نے ویڈیو بنانی ہے, اس ٹائم یعنی میں نے ویڈیو بنانے سے نا کوئی 10-15 منٹ پہلے سوچا ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے, یا آدھا گھنٹہ, ہارڈلی 30 منٹس میکس, اس سے زیادہ نہیں. تو وہ 15 to 20 یا 30 منٹس میں جو میرے دماغ میں پہلی تھاٹ یا دوسری تھاٹ آتی ہے نا, بس برین سٹارمنگ اسی پہ ہوتی ہے کہ اس پہ بات کرنی ہے. کوئی بھی چیز آ گئی تو پلاننگ نہیں کرتا میں, کیونکہ جب میں پلان کروں گا تو پھر میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک دفعہ میں نے کوشش کی ہے تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیں. میری زندگی سے, یس اس دفعہ میں نے صحیح بولا, پچھلی بار میں نے اپنا ولاگنگ چینل کا نام لے لیا تھا دوست آن لائن. میری زندگی سے آپ کو اللہ حافظ. انشاءاللہ کل نہیں, ہو بھی سکتا ہے کل, بٹ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اگر تو میں زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے خوشیاں عطا فرمائے, میرے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے دنیا اور آخرت میں, مجھے کامیابی عطا فرمائے. اور اگر میں زندہ نہیں ہوں تو میری آخرت سنوار دیں, اور میرے لیے آسانی والا معاملہ وہاں پہ بھی فرمائے جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں, قبر میں. اور اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے, اور میرے گناہوں کو, میری غلطیوں کو معاف فرمائے, اور میری مغفرت فرمائے. ٹھیک ہے, کبھی بھی اگر آپ کے سامنے ویڈیو آتی ہے تو دعا کر دیجیے گا. اللہ حافظ.